أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. حجاب کا حکم چل رہا ہے اور یہ حجاب کا حکم تعظیم نبوی، توقیر نبوی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رسپیکٹ کرو، اس حکم کے ذیل میں آیا ہے. ذیل میں مانے اس کے پیچھے آیا ہے یہ حکم. اصل حکم جو چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو. توقیر تعظیم ایک ہی لفظ ہے. رسپیکٹ کرو، رسپیکٹ کے وہی معنی ہے. کیوں؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب نبی کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو ہم نبی کی لائف کا فالو کریں گے. اور اگر نبی کی محبت، عظمت دل میں نہیں ہے تو نبی کا فالو نہیں کرے گا. چاہے زبانی کتنے ہی دعوے کرتا رہے. جیسے ہمارے یہ محبین حضرات ہیں بریلوی، ان کو لوگ کہتے محبین، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے محبین ان کو کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی حضور کے نقش قدم پر نہیں ہوتی. نہ ان کی داڑھیوں کا ٹھکانہ ہے، نہ ان کی نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ ان کے اعمال کا ٹھکانہ ہے. دعوے بڑے ہیں، کھڑے ہو کر درود شریف بھیجیں گے، بس صرف درود شریف بھیجنے کی حد تک کھڑے ہو کر بھیجیں گے، آگے حضور کا کوئی فالو نہیں کرنا. کیونکہ سچی محبت اور جھوٹی محبت کے بجائے میں لفظ استعمال کروں نام نہاد محبت، جس کو محبت نام دیا گیا ہے، تو سچی محبت اور نام نہاد محبت میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ دل میں سچی محبت ہوگی تو آدمی آقا نامدار کا فالو کرے گا، نقش قدم پر چلے گا. اویس قرنی ایک تابعی ہیں، صحابی نہیں. یمن میں مسلمان ہوئے، حضور کی حیات میں مسلمان ہوئے. مدینہ میں حضور حیات ہیں، وہ مسلمان ہوئے. اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکے، حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو صحابی نہیں ہوئے.
لیکن جو صحابہ مدینہ سے یمن گئے ان صحابہ کو دیکھا تو تابعی ہوئے. وہ وہاں سے جب مسلمان ہو گئے ہیں تو ہجرت کر کے کیوں نہیں آئے؟ ان کی والدہ بہت بوڑھی تھیں، وہ خدمت کی محتاج تھی، والد صاحب تھے نہیں، کوئی اور دوسرا بھی نہیں ہوگا. ان کی والدہ بوڑھی تھی اور خدمت کی محتاج تھی، تو وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ چلے جائیں گے مدینہ تو پیچھے والدہ کو کون سنبھالے گا؟ تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ رکے رہے اور مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں آئے، انتہائی محبت کے باوجود. سمجھو ماں کا حق کہاں ہے، ماں باپ کا حق کہاں ہے؟ ان کو حضور سے انتہائی محبت تھی. انتہائی محبت کی دلیل یہ ہے کہ جب احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کے جو 2 دانت ہیں، اس دانت میں سے ایک دانت کا ایک کنارا ٹوٹا، دشمن نے پتھر مارا، وہ منہ پر لگا پتھر آ کر، تو اوپر کے 2 دانتوں میں سے ایک دانت کا ایک کنارا ٹوٹا. اسی طرح سے احد میں دشمن نے پتھر مارا تھا، وہ سب ماتھے پر آ کر خود پر لگا تھا، تو جو لوہے کا ٹوپا پہن رکھا تھا وہ ٹوٹ کر اس کی کڑی ماتھے کے اندر گڑ گئی تھی، اور دوسرا پتھر منہ پر لگا تھا جس سے اوپر کے دانت کا ایک کنارا ٹوٹا تھا. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو اطلاع ملی کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، حضور کا ایک دانت شہید ہوا ہے. اب انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ کون سا دانت شہید ہوا اور کتنا ہوا، یہ بھی نہیں ان کو معلوم. اتنا معلوم ہوگا ایک دانت شہید، اوپر کا ایک دانت اوپر بڑے 2 دانت ہیں، اوپر کے بڑے 2 دانتوں میں سے ایک دانت شہید ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے اوپر کے دونوں ہی دانت توڑوا لیے. اندازہ کرو کہ محبت کس درجہ ہے. دیکھو محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے، لیکن جب انتہائی محبت ہو جاتی ہے تو ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں اور وہ معاف ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے حجامہ، تو پچھنے لگانے والا خون چوس چوس کر کے ایک برتن میں تھوکتا ہے، چوس چوس کر. جب پچھنے لگ چکے تو حضور نے وہ خون ایک صاحب کو دیا کہ جاؤ ایسی جگہ ڈالو جہاں کوئی دیکھے نہ. یہ خون جو برتن میں چوسا ہے، اس کو ایسی جگہ ڈالو جہاں کوئی چوسے دیکھے نہ. وہ باہر لے کر گئے اور پی لیا، سارا خون پی لیا. واپس آئے، پوچھا حضور نے کہاں ڈالا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ تو پی لیا، کیونکہ باہر کہیں بھی ڈالوں گا تو کوئی دیکھے گا، میں نے پیٹ میں ڈال لیے. اب خون ناپاک ہے، اس کا پینا جائز نہیں، مگر غلبہ محبت میں انہوں نے یہ عمل کیا تھا. تو حضور نے فرمایا تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا، کیونکہ حرام چیزوں میں، ناپاک چیزوں میں بھی خاصیتیں ہیں. جو چیزیں ناپاک ہیں ان میں بھی خاصیتیں ہیں. شراب سے بہت سے علاج کرتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں شراب سے علاج ہوتا تھا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک وزیر اعظم گزرا تھا، وہ اپنا ہی پیشاب پیتا تھا اور اس میں بڑے فائدے بتاتا تھا. ہندوستان میں کروڑوں گائے کا پیشاب پیتے ہیں، زمزم سمجھتے ہیں، اور اس کو شافی شفا اس میں، اور جو آیورویدک دوائیں ہوتی ہیں ان میں سب میں گائے کا پیشاب پڑتا ہے. آیورویدک جو دوائیں ہیں وہ ہندوؤں کا فارمولہ، جیسے یونانی طب، یہ مسلمانوں کا ہے علاج، طریقہ علاج ہے، وہ ان کا ہے. اس کے لیے باقاعدہ
فارم میں ہیں، ان میں گائیں ہیں، گایوں کا پیشاب لیتے ہیں، اس کو فلٹر کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں، پورے ہندوستان میں سپلائی کرتے ہیں، ہندو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں تجربے سے کوئی فائدے سمجھ میں آئے ہیں تبھی تو کرتے ہیں۔ لہذا قاعدہ یاد رکھو کہ حرام میں اور ناپاک میں بھی فوائد ہیں۔ پھر اسلام نے ان کو حرام کیوں قرار دیا ہے، ناپاک کیوں قرار دیا ہے؟ اس میں فوائد ہیں، نقصان بھی ہیں، اور نقصان زیادہ ہے۔ اور ہر چیز میں ایکشن اور ری ایکشن دونوں ہوتے ہیں، فائدہ اور نقصان دونوں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ پر شریعت تولتی ہے، نقصان بھاری ہے یا فائدہ بھاری ہے۔ نقصان بھاری ہے تو اس کو حرام کرے گی، ناجائز کرے گی۔ شراب میں قرآن نے تسلیم کیا ہے کہ شراب میں لوگوں کے لیے فائدے، ایک فائدہ نہیں، فائدے ہیں، منافع للناس، اور نقصان ایک ہے، فائدے بہت ہیں۔ یہ دنیا میں جو لوگ شرابیں پیتے ہیں، کچھ ان کو فائدے نظر آتے ہیں، جبھی تو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور لاتے ہیں اور پیتے ہیں، باولے تھوڑی ہے۔ اور قرآن نے بھی تسلیم کیا کہ اس میں منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے ہیں، ایک فائدہ نہیں اور ایک سے زیادہ فائدے ہیں۔ لیکن کہا کہ اس میں، شراب میں ایک نقصان ہے، اور اس نقصان ان فائدوں کے کمپیریشن میں وہ فائدے سونار کی 100، لوہار کی 1 ہیں۔ سونار کے پاس ہتھوڑی ہوتی ہے، وہ مارتا ہے ٹپ 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 ٹپ، اور لوہار کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اٹھا کر مارتا دھن، تو وہ 100 مرتبہ ٹپ ٹپ کرے گا، وہ اس کا 1 ہتھوڑا کام کرے گا۔ سونار کی 100، لوہار کی 1 برابر۔ تو اس میں 100 فائدے بھی ہیں، تو اس میں ایک نقصان ہے، وہ ان 100 فائدوں سے بھی بھاری نقصان ہے۔ کہا وہ اسمہما اکبر من نفعہما، سود میں اور شراب میں اور سٹے میں جو فائدہ ہے ان سے زیادہ ان کا نقصان ہے۔ اس لیے اسلام نے سٹے کو بھی حرام کیا، سود کو بھی، شراب کو بھی حرام کیا۔ بہر میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک صحابی نے وہ خون پی لیا، تو حضور نے فرمایا تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ایک جب مدینہ میں حضور تشریف لے گئے تو یہود کا بڑا خطرہ تھا، تو رات میں حضور پیشاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، گھر ہی میں ایک کٹورا لکڑی کا ہوتا تھا، اس میں پیشاب فرماتے تھے، صبح پھینک دیا جاتا تھا، رات میں باہر نہیں نکلتے تھے۔ پھر جب آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، پھر حضور بے تکلف نکلنے لگے، اللہ نے سیکیورٹی کا انتظام کر دیا۔ تو گھر میں جو پیشاب کٹورے میں فرماتے تھے، ایک مرتبہ گھر کی ایک باندی نے بے خبری میں وہ پیشاب لے کر پی لیا، وہ سمجھا کہ لکڑی کے کٹورے میں پانی رکھتے ہی تھے، وہ سمجھے پانی ہے، اس نے پی لیا۔ حضور کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ پیشاب پھینکنے کے بجائے ایک باندی نے پی لیا ہے، تو حضور نے اس کو بھی خوشخبری سنائی۔ بہر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غایت محبت میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی ناپاک کو بھی پی لے اور استعمال کر لے، یا حضور کے دانت شہید ہوا ہے تو اپنے دانت توڑ لے۔ یہ تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ حکم شرعی تو نہیں ہے، لیکن محبت کے کرشمے ہی الگ ہے، محبت کی دنیا ہی الگ ہے اور محبت کے کرشمے ہی الگ ہے، اگرچہ حکم شرعی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے دونوں دانت توڑ لیے۔
اس سے ان کی محبت کا اندازہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے بارے میں اطلاع دی۔ یمن اسلامی حکومت کا ایک صوبہ تھا، اور مدینہ سے حضرت معاذ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، یہ سب وہاں گورنر بن کر کے، قاضی بن کر کے گئے تھے، تو وہاں کے احوال سب معلوم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یمن میں ایک بندہ ہے اویس قرنی، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مدینہ نہیں آ سکا ہے۔ میری وفات کے بعد میں جب وہ یہاں آئے تو آپ لوگ اس سے دعا کروائیں۔ صحابہ سے کہا ان سے دعا کروانا۔ خیر، حضور کی وفات ہو گئی، صدیق اکبر کا دور گزر گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو وہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو والدہ کو دفن کر کے فوراً مدینہ آئے۔ ان کو معلوم تھا حضور کی وفات ہو چکی ہے، مدینہ آئے۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، حضرت عمر سے جب ملاقات ہوئی تو پہلی بار حضرت عمر نے کہا میرے لیے دعا کرو، ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ آپ سے دعا کروائیں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ محبت فالو کرنے پر ابھارتی ہے، اس درجہ کہ جو حکم شرعی نہیں ہے وہاں بھی آدمی فالو کرتا ہے۔ ایک صحابی ایک جنگ میں ایک ملک فتح ہوا، اس ملک میں دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھے تو ایک لقمہ ہاتھ سے گر گیا، تو انہوں نے اس لقمے میں سے جو اچھا حصہ تھا وہ اٹھا کر کے کھا لیے، جو زمین سے لگ کر خراب ہوگا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو کسی نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو ماڈرن کنٹری ہے، یہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ اس کو بے تہذیبی سمجھتے ہیں کہ نیچے پڑا ہوا اٹھا کر کھا لیے۔ تو ان صحابی نے کہا اترک سنت حبیبی لاجل ہؤلاء الحمقى، میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کے وجہ سے کہ یہ بے وقوف کیا خیال کریں گے، ان کے خیال کرنے کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اترک سنت حبیبی لاجل ہؤلاء الحمقى۔ یہ محبت سے یہ اتباع فالو پیدا ہوتا ہے، ناشی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اس کو سمجھو اچھی طرح سے۔ محبین بریلوی حضرات محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر جھوم کر درود پڑھتے ہیں، اور ان کی لائف حضور کے لائف کے مطابق نہیں ہے۔ وہ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے، داڑھیاں بھی ان کی نہیں ہیں، جھوٹ بھی وہ بولتے ہیں، ہر طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو کیسی محبت ہے؟ سچی محبت تو سب سے پہلے پیروی پر ابھارے گی کہ جیسا میرا آقا ہے میں بھی ایسا ہی رہوں گا۔ ان کا دانت ایک ٹوٹ گیا ہے، معلوم نہیں کون سا دانت ٹوٹا ہے، تو میرے دونوں دانت نہیں رہیں گے، میں بغیر دانت کے رہوں گا۔ اور تعظیم ہی کے باب میں سے ہے تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر تکلیف بھی پہنچا رہے تو کیا تعظیم ہوئی؟ نیگیٹو پازیٹو دو حکم ادھر اور ادھر۔ تعظیم کے باب میں سے تکلیف نہ پہنچانا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ
جو اللہ کو ستاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کو کون ستا سکتا ہے؟ اللہ کے ستانے پر تو کوئی قادر ہی نہیں، پھر اللہ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کا جو جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ستانا اور اللہ کو ستانا برابر ہے۔ مان لو، فرض کر لو کہ اگر اللہ کو ستایا جا سکتا تو اللہ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہوتا، اتنا ہی بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول کو ستانا۔ یہ اشارہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اللہ کو ستاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں، اللہ نے ان کو پر لعنت بھیجی ہے، ان پر پھٹکار بھیجی ہے، ان کو رحمت سے اللہ تعالیٰ نے پرے پھینک دیا ہے، دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ اوپر سے کل جو میں نے گفتگو کی تھی، جو آیتیں پڑھ کر میں نے بتلائی تھی، ان گفتگو کا ہی آخر ہے۔ نبی کی تعظیم کرو، مثبت پہلو سے بھی منفی پہلو سے بھی، اور نبی کو ستاؤ مت۔ نبی کو ستاؤ گے گویا تم نے اللہ کو ستایا، اور جو اللہ کو ستائے گا اس کے لیے دردناک ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ان کو اللہ اپنی رحمت سے دور پھینک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آج کا مضمون شروع کر رہا میں، پھر اس کے بعد ہے کہ جیسے اللہ کو ستانا اور اللہ کے رسول کو ستانا برابر ہے، اسی طرح سے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ستانا اور مومنین کو ستانا برابر ہے۔ لہذا مومنین کو بھی مت ستاؤ۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھتا ہے، وہ اللہ کی گارنٹی میں ہوتا ہے۔ اس بندے کو اگر کوئی ستاتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری میں رخنا اندازی کرتا ہے، اور جو اللہ کی ذمہ داری میں رخنا اندازی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ بس اسی طریقے سے جو اللہ کے رسول کو ستاتا ہے وہ اللہ کو ستاتا ہے، مومنین کو ستاتا ہے وہ اللہ کو ستاتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کو ستائے گا اللہ اسے سزا دیں گے، اس کے لیے لعنت اور بڑا رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو مومنین کو ستاتے ہیں، مومن کو ستایا جائے کسی ایسی بات کی وجہ سے جو اس مومن نے کیا ہے، تو چلو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کسی کا حق مارا، زنا کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، اس کا تذکرہ کیا، تو بھی اس کو تکلیف پہنچے گی تو پہنچے، لیکن ایک کام ایک مومن نے کیا ہی نہیں، محض الزام، غیبت، اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ کیے ہوئے کام کیا ہوا برا کام کا تذکرہ کرنے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، مگر پہنچتی ہے تو پہنچے۔ لیکن جو کام اس نے کیا ہی نہیں، ایسا جھوٹا کام اس کی طرف منسوب کر کے کہا تذکرہ کیا جائے تو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی۔ بس اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں، کسی ایسے کام کے بغیر جو انہوں نے کیا ہو، کمایا ہو، ناکردہ گناہ کسی کے سر ڈالتے ہیں، ناکردہ گناہ
کسی مومن مرد کے یا مومن عورت کے سر ڈالا تو فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بڑا بھاری بہتان باندھا اور واضح گناہ سر پہ اٹھایا۔ ایک حدیث ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ ترجمہ کرتے ہیں غیبت کا بیک بائٹ، پشت کاٹنا، مگر اس سے مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے پیچھے کیا کاٹے گا؟ ڈاروین کہتا ہے کہ انسان کی پہلے پیچھے دم تھی بندر کی طرح، وہ برن کٹ گئی تو انسان بن گیا۔ ڈاروین کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، لنگور تھا، لنگور کے دم ہوتی ہے، انسان کی دم کہاں گئی؟ کٹ گئی۔ لیکن وہ یہ، اور آج کل یہ فلسفہ تمام اسکولوں میں کالجوں میں یہی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل آئندہ ایسا قانون آئے کہ مسلمان بھی اپنے مدرسوں میں یہی فلسفہ پڑھائیں، ہو سکتا ہے ایسا قانون آ جائے۔ لیکن وہ اس فلسفے، یہ جو فلسفی ہے، ان سے پوچھو، انسان پہلے بندر تھا، چلو مان لیتے ہیں، بندر پہلے کیا تھا؟ ماننا پڑے گا کہ بندر پہلے بلی تھا، چلو ٹھیک ہے، بلی پہلے کیا تھی؟ کہ بلی پہلے چوہا تھی، چلو مان لیا چوہا پہلے کیا تھا؟ یہ شیطان کی آنت کہیں رکے گی یا نہیں رکے گی؟ اگر رکے گی تو وہ جو پہلا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ جیسی بھی وہ مخلوق تھی، پھر وہ بڑھتی 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 ڈیولپ ہوتی ہوتی انسان بن گیا، وہ پہلی مخلوق کس نے پیدا کی؟ جک مار کے کہنا پڑے گا کہ اللہ نے پیدا کی، تو پھر سبھی کو کیوں نہیں کہتے اللہ نے پیدا کی؟ چوہے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بلی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بندر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو حضور سے صحابہ نے پوچھا غیبت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا، ایسا تذکرہ کہ جو اس کو ناگوار ہو، ناپسند ہو۔ امام صاحب سو رہے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، لحاف بھی لا کے اڑا دو، کیونکہ بعض بندے ادھر دیکھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے، ادھر کیوں؟ سبحان اللہ۔ وہ لندن میں ہمارا ایک دوست تھا، انتقال ہو گیا، کنتھاریا کا تھا، حکیم اسماعیل۔ تو جب ایسے لمبے دنوں میں پہلی مرتبہ آج سے 35 سال پہلے میں جب برطانیہ میں آیا تو ایسے لمبے دنوں میں آیا تھا، تو عصر کے بعد مغرب تک تقریر کرنی ہوتی تھی، تو ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا اسماعیل حضرت آپ کی تقریر بہت اچھی ہوتی، اور میرے سامنے بیٹھ کر سوتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا بھئی تجھے کیسے پتا چلا کہ میری تقریر بہت اچھی ہوتی؟ کہنے لگا حضرت نیند بہت اچھی آتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نام ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا تذکرہ کرو اس کی عدم موجودگی میں، ایسا کہ اس کو خبر پہنچے تو اس کو ناپسند نہ ہو کہ میری یہ بات کیوں بیان کی، اس نے ناپسند آیا، اس کا نام غیبت ہے۔ بس میرے بھائیو، اسی طریقے پر اگر پھر صحابہ نے ایک سوال کیا، جب حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات بیان کریں
جس کو سنے تو ناپسند آئے تو یہ غیبت ہے. تو انہوں صحابہ نے پوچھا کہ اگر جو بات ہم نے اپنے بھائی کی بیان کی ہے وہ اس میں ہے تو؟ جیسے یہ کہا کہ فلاں بیڑی پیتا ہے اور واقعی پیتا ہے. وہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے بیڑی پیتا ہے یہ کہنے میں کیا اس کو ناگوار ہوگا؟ پیتا ہے کیا ناگوار ہوگا؟ یہ آپ کے معاشرے میں ناگوار نہیں ہوگا. نیک لوگوں کے معاشرے میں، مدرسے اور طلباء کے اور اساتذہ کے معاشرے میں اگر کسی طالب علم کے بارے میں پتہ چل جائے بیڑی پیتا ہے تو یہ تو بہت بڑا اس کا جرم ہے. تو اس نے اتھارٹی سے تو نہیں کہا، محتمیم سے کہا فلاں طالب علم بیڑی پیتا ہے غسل خانے میں بیت الخلاء میں، تو یہ تو شکایت ہے. اس محتمیم سے نہیں کہا، کسی استاد کے سامنے جس کو اتھارٹی نہیں ہے، وہ کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس کے سامنے ایک طالب علم نے کہا کہ فلاں طالب علم بیڑی پیتا ہے، تو یہ بات اس کو وہاں پہنچے گی تو اس کو وہی لگے گی کہ میری استاد صاحب سے بات کہہ دی. استاد ناراض ہو جائے گا، وہ سزا نہیں دے سکتا لیکن ناراض تو ہو جائے گا. یہ غیبت ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ جو بات ہم نے بیان کی ہے اگر وہ اس کے اندر ہے تو؟ حضور نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے. وہ بیڑی واقعی پیتا ہے تو وہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ بیڑی نہیں پیتا اور تم نے جھوٹی بات کہی تھی تو اس میں بہتان ہے، وہ غیبت نہیں ہے، تو غیبت کا باوا ہے. تو یہاں بھی وہی ہے، فقد احتملوا بہتانا و اثما، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ستاتے ہیں ناکردہ گناہ کا تذکرہ کر کے بغیر مکتسب. کسی مومن کا، مرد کا کسی مومن عورت نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ برا کام نہیں کیا، اور اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کر دیا، تو قرآن نے کہا فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہتان اٹھایا اور واضح گناہ اٹھایا. یہ آیت کریمہ ہے جس میں حضور کے ستانے کو منع کرنے کے ساتھ مومنین کے ستانے کو اس کے ساتھ منع کیا، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول کو ستانا گویا اللہ کو ستانا ہے، اور مومنین کو ستانا یہ بھی رسول کے ستانے کے ویل میں آتا ہے. پھر اس کے بعد میں مومنین، یہ کہا تھا مومن مردوں کو مت ستاؤ، مومن عورتوں کو مت ستاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ. مردوں کو تکلیف پہنچایا ہے تو مرد تو باہمت ہوتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن عورت نازک جذبات کی ہوتی ہے. عورت کو اگر کوئی ناکردہ گناہ عورت کے سر تھوپا تو عورت کے لیے تو اتنا آسمان ٹوٹ پڑے، اتنا بھاری بات ہو جاتی ہے. عورت کے جذبات نازک ہیں، اس کے لیے ٹھیس بھی بہت پہنچتی. تو اب ایک مثال دی ہے، مومن مردوں کو مت ستاؤ، مومن عورتوں کو مت ستاؤ، اس کی ایک مثال دی، اور ایک پردے کے حجاب کا حکم نازل کیا. یوں حجاب کی آیت آئی ہے. فرمایا اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے. سب عورتیں ہیں، مردوں کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ مثال مارنی ہے. مردوں کو مت ستاؤ، عورتوں کو مت ستاؤ، اس کی مثال میں حجاب کا حکم آ رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ جب وہ کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں تو اپنی چادرہ قریب کر لیں. اپنی چادرہ، اب تو چادرہ کیا 4 بالش تک کا دوپٹہ ہوتا ہے،
نہ سر ڈھانکتا ہے نہ سینہ ڈھانکتا ہے، لیکن پرانے زمانے کے اوڑھنی چھوٹی نہیں، اوڑھنے آپ حضرات جانتے ہیں، وہ اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے، اس اوڑھنے کو اپنے اوپر قریب کر لیں اور اپنے اوپر قریب کر کے گھر سے نکلیں۔ ایسا کر کے کیوں نکلیں؟ تاکہ وہ ستائی نہ جائیں، وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورت ہے، تو کوئی ستائے گا نہیں۔ یہ پردے کا حکم اس لیے آیا ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ شریف عورت ہے، کوئی بری نگاہ نہ ڈالے، کوئی آنکھ نہ مارے، کوئی بھپتی نہ کسے، کوئی اس کو ستائے نہ، اس لیے اس طرح سے چادرہ قریب کر کے نکلے۔ پہلے جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ عورت نے، دیکھو میری طرف، عورت نے یہ چادر اوڑھنا اوڑھ رکھا، تو جب باہر نکلنا ہے تو اوڑھنے کو یوں قریب کرے گی، اور قریب کر کے نکلی۔ لیکن ہمیشہ ذہن میں یہ اشکال رہتا تھا کہ آج کل کے جیسی اوڑھنیاں پتلی ہیں کہ وہ چہرے پر اوڑھنی آ جائے تب بھی نظر آئے گا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے موٹے موٹے اون کے اوڑھنے ہوتے تھے، وہ چہرے پر آ جائے گا تو نظر کیسے آئے گی، چلے گی کیسے؟ یہ ہمیشہ ذہن میں ایک الجھن رہتی تھی، اور ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ اوپر ماتھے پر سے اوڑھنا کھینچ کر نیچے لے آئے۔ مگر میں 2 سال پہلے دبئی گیا۔ دبئی میں ایک پش ایریا ہے، ایک تو ڈاؤن ٹاؤن ہے، ایک پش ایریا ہے، اس کا نام ہے منخول۔ آٹا جب چھانتے ہیں تو پیچھے جو چھنا ہو آٹا ہے، یہ منخول ہے۔ اس پورے ایریا کا نام ہے منخول، چھنا ہو یعنی پش ایریا۔ اس ایریے میں ایک میوزیم ہے، اب بھی ہے، جب بھی کوئی جاؤ تو میوزیم دیکھیو۔ وہاں ہمارے ایک قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ایک مسجد کیا ایک بلڈنگ کا نیچے کا حصہ ہے، اور بہار کے ہیں، ان سے بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ اور ایک ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مفتی سمیر صاحب ہیں، وہ بھی ایک دوسری مسجد میں۔ تو میں جب دبئی جاتا ہوں تو ان کے پاس میرا جانا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا یہاں ایک میوزیم ہے۔ میں نے کہا بھی دکھاؤ، اس میں کچھ جاننے کی بات ملے گی۔ تو اس میں تو تھی باتیں جو، لیکن اس میں ایک چیز میرے کام کی نکلی۔ انہوں نے قدیم عربوں کا کلچر ڈسپلے کیا ہے۔ ان کے جھونپڑے کیسے تھے، وہ بکریاں کیسے پالتے تھے، وہ مٹی کے برتن کیسے بناتے تھے، وہ تلواروں سے کس طرح سے گاتے تھے، ناچتے تھے، ایک پورا منظر ڈسپلے کیا ہے۔ اسی میں انہوں نے پرانے عربوں کی عورتیں کس طرح سے رہتی سہتی تھی، راستے میں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، تو میں نے ان کو دیکھا، میرے کو دیکھو انہوں نے یہ اوڑھنا ہے، یہاں سے یوں کر لی ہے، بس اتنا کرنا ہے، یوں اوڑھنا ہے، اس کو یوں کر لیے۔ اب یہاں ایک لکیر ہے، اس سے دیکھ رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ تب مجھے آیت میری سمجھ میں آئی، کیونکہ یہاں سے اوڑھنا یہاں لانے میں تو پھر دیکھے گی کیسے؟ اور موٹا سا اوڑھنا ہے، یہ ادنا ان کے معنی قریب کرنے کے ہیں، تو انہوں نے یوں کر لی ہے۔ اب یہ پتلا سا لکیر ہے، وہ دیکھ رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ یعنی آیت کریمہ نازل ہوئی تو جو ہی سنائی گئی، ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر عمل شروع ہو گیا۔ کوئی برقع نہیں سینا، کوئی نقاب نہیں ڈالنا، جو اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے اس کو ادھر دو کنارے یوں کر کے نکلو باہر۔ تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے وہ لوگو، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے،
اپنی بیٹیوں سے کہیے، مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے، جب وہ کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں، گھر میں تو چہرہ کھلا رہے گا، لیکن گھر سے باہر کسی ضرورت سے نکلیں تو اپنے اوڑھنے اپنے اوپر قریب کر لیں، نزدیک کر لیں۔ یہ ہے حجاب کی آیت ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، میں نے کہا تھا پہلے سورہ نور کی آیت میں نے بتلائی تھی کہ الا ما ظہر منہا، وہ اعضاء جو ہر وقت کھلے رہتے ہیں ان کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ کن کے سامنے؟ 12 کی لسٹ دی تھی، ان میں سے 8 محرم تھے اور 4 محرم جیسے تھے، ان کے سامنے جو اعضاء ہر وقت کھلے رکھتے رہتے ہیں، یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ کھلے رکھنے کی اجازت دی تھی۔ ان میں ان 3 اعضاء میں سے گھر سے باہر نکلنے کے لیے جو اوڑھنا قریب کرنا ہے تو وہ چہرے پر قریب کرنا ہے اور چہرے ہی کو چھپا لینا ہے۔ تو پردہ تو در حقیقت چہرے ہی کو چھپانے کا نام ہے۔ اب وہ جو عورتیں دوپٹہ قریب کر لیتی تھی تو یہ ایک لکیر پتلی سی، اس کے چہرے کی نہ آنکھیں نظر آتی تھی، کچھ نہیں، ذرا سے ناک کی ڈنڈی کبھی نظر آ سکتی ہے۔ ناک میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ آج کل عورتیں یوں پٹی باندھتی ہیں، دونوں آنکھیں کھلی رکھتی ہیں کہ چہرہ تو ہم نے چھپا لیا۔ ارے چہرے میں جو اعضاء، جو آنکھیں لڑتی ہیں وہ تو کھلی ہیں، وہ تو لڑیں گی، اور جو فتنہ پھیلنا ہے وہ تو پھیلے گا۔ ناک نہیں لڑتے۔ فتنہ 2 چیزیں پھیلاتی ہیں، آنکھیں فتنہ پھیلاتی ہیں، آنکھ مارنا، آنکھ لڑنا، یہ محاورہ ہے، اور آنکھ کی خوبصورتی آدمی کو فریفتہ کرتی ہے۔ اور دوسرا مبسم، ہنسنے کی جگہ اگر خوبصورت ہو تو اس سے بھی آدمی فریفتہ ہوتا ہے۔ بس ہونٹ کھلے رکھو یا آنکھیں کھلی رکھو تو بیکار ہے، کہاں پردہ ہوا؟ کوئی گال تھوڑی لڑتے ہیں، ناک تھوڑی لڑتی ہے۔ اور وہ جو عورتیں زمانے جاہلیت کی عورتوں کا جو ڈسپلے کیا تھا تو وہ ایک لکیر، 2 اوڑھنے کے کنارے ہیں، لکیر سی ہے، دکھ رہا ہے، چل رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس زمانے میں بعض لوگ، خاص طور پر جماعت اسلامی والے مودودی حضرات، ان کو تو بہت اصرار ہے کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، اور ملیشیا اور انڈونیشیا میں جو شواف ہیں ان کو بھی بہت اصرار ہے کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں، اور ان کو دھوکہ وہ سمجھتے ہیں سورہ نور میں حجاب کی آیت ہے، وہ حجاب کی آیت نہیں، حجاب کی آیت تو یہ ہے، اور اس میں چہرہ ہی کے چھپانے کا ذکر ہے کہ باہر نکلو تو چہرہ چھپا کر نکلو، اور اس کے لیے باقاعدہ برقع اور باقاعدہ نقاب ضروری نہیں، یہ اوڑھنا اوڑھ رکھا اسی کو یوں کرو اور نکلو۔ بس اگر ہاتھ کھلے رہیں، اگر ہاتھ چھپا کر نکلے، پیر میں موزے پہن کر نکلے تو واہ واہ، نہ پہنے کوئی بات نہیں، باقی چہرہ چھپا کر باہر نکلنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ طریقہ چہرے پر اوڑھنا، قریب کر کے نکلنا، یہ طریقہ زیادہ نزدیک ہے اس بات سے کہ وہ عورتیں پہچان لی جائیں، بس وہ ستائی نہ جائیں۔ پہچان لی جائیں یعنی لوگ سمجھ جائیں کہ شریف عورت جا رہی ہے، اب کوئی نہیں ستائے گا اسے۔ یورپ اور امریکہ کا ماحول آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں،
لیکن اگر کوئی باپردہ عورت روڈ پر گزرے گی کوئی آنکھ نہیں اٹھائے گا اس کی طرف. مجھ سے زیادہ آپ اس حضرات کو جانتے ہیں. ہر آدمی سب اور تاکیں گے جھانکیں گے فکرے کسیں گے. بے پردہ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ سب کچھ ہوگا. وہ لوگ سمجھتے ہیں بھی ہمارے جیسی ہے. مرد بھی آدھے ننگے ہیں وہ بھی آدھی ننگی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم سب ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہیں ان میں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شریف عورت مال میں جاتی ہے روڈ پر چلتی ہے کہیں بھی شریف برقع اوڑھ کر پورے پردے میں جا رہی ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ شریف عورت ہے. کوئی بری نظر اس کی طرف نہیں اٹھاتا. ہاں الگ بات ہے کہ وہ برقع ہی ایسا ہو کہ اس پر چاند بنا رکھے ہیں چاروں طرف جب 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 برقع ہو رہا. آج کل برقعے بھی ایسے ادھر بھی چاند ادھر بھی پھول ادھر بھی بٹک دنیا بھر کے اتنے خوبصورت بناتے ہیں کہ بڈھی کو بھی لوگ دیکھیں مجبور ہو کر. تو اس کا تو کوئی حل نہیں. لیکن اگر حجاب واقعی سادہ لباس ہے تو کوئی نہیں بری نظر ڈالے گا کوئی نہیں دیکھے گا سب سمجھیں. تو قرآن نے کہا کہ ایک پلہ آنکھوں چہرے پر پوپٹا قریب کر کے نکلنے یہ حکم جو دیا جا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ زیادہ نزدیک ہے اس بات سے کہ وہ عورتیں پہچان لی جائیں کہ یہ آوارہ عورتیں نہیں چالو عورتیں نہیں یہ نیک و صالح نیک بیوی ہے. بس وہ ستائی نہ جائے. پھر آگے یہ آیت ہے کہ پھر بھی اگر بد قماش بد اتوار منافقین برے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ان ایسی شریف عورتوں کو ستانے سے باز نہ آئے لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ. تو قرآن نے کہا اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے اور آپ ان کو ایسی سزا دیں گے کہ ان کو نانی کا دودھ یاد آ جائے گا. یہ آیتیں آگے چلی ہیں. تو کوئی بدقماش بداتوار ہو سکتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو سزا دے گی. باقی جو ایسے ہی گناہوں کے خوگر اور عادی نہیں ہیں وہ تو فوراً پہچان لیں گے کہ یہ شریف عورت ہے. بہرحال میں حجاب کی آیت یہی ہے. اور وہ آیت جس کو یہ جماعت اسلامی والے یہ انڈونیشیا ملیشیا والے جس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رہ سکتی ہیں. ارے وہ تو عورت کو محرم اور محرم جیسوں کے درمیان میں کیسے رہنا ہے اس سے متعلق آیت ہے. گھر سے نکل کر اجنبیوں کے پاس جائے یا اجنبی آ کر گھر والوں سے کوئی چیز مانگے تو اس کو پردے کے پیچھے سے کھڑے رہ کر مانگنا ہے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. اور خود عورت گھر سے نکلے تو اس کو اس طرح سے دوپٹہ اپنے چہرے پر قریب کر کے نکلنا ہے. یہ تو کل کا مضمون تھا جو میں نے پورا کیا. ابھی وقت ہے تو ایک دوسرا چھوٹا سا مضمون سمجھا دوں. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ تصوف کیا بلا ہے؟ تین لفظ ہیں ایک ہی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں اور زمانوں کے اختلاف سے وہ لفظ استعمال ہوئے. ایک لفظ ہے احسان اور اس سے اسم فاعل ہے محسن.
احسان کے معنی ہے نیکو کردن، شاندار بنانا. محسن اچھا کرنے والا. قرآن اور حدیث میں اصل لفظ یہی استعمال ہوا ہے. حدیث جبرائیل میں نے سنائی تھی، اس میں جبرائیل نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، نیکو کردن کیا ہے، شاندار کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا شاندار کرنا ہے. اسلام کے اعمال خمسہ، 2 شہادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان 5 کو ہم شاندار کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک اعلیٰ طریقہ ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے لیکن وہ بہت اعلیٰ طریقہ ہے، اور دوسرا ادنا طریقہ ہے جو ہر ایک کو حاصل ہے. اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مگر اس تصور تک پہنچنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. تو پھر یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس عقیدے کو تازہ کرو ذہن میں اور نماز کی نیت باندھو. پھر خواہ مخواہ ہاتھ نہیں لے جاؤ گے، بازا بازا نماز پڑھتا ہے. ارے نماز پڑھ رہا ہے یا کھیل کر رہا ہے؟ لیکن جو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا، یہ بے ضرورت حرکت نہیں کرے گا. کوئی یہ کہے کہ ادھر ادھر جو کھجالتا ہے، کھجلی آ رہی جبھی تو کھجالتا ہے. نہیں، کھجلی نہیں آ رہی، شیطان انگلی کرتا ہے اس لیے کھجلی اٹھتی. حدیث شریف میں، ابو داؤد میں حدیث میں ہے کہ التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، نماز میں جماہی شیطان کی وجہ سے. تو جماہی تو آدمی سستی ہو، طبیعت میں نیند کم آئی ہے تو جماہی آتی ہے، لیکن نہیں، نماز میں جماہی، نماز سے پہلے کوئی جماہی نہیں. اچھا خاصا بندہ ہے، بس نماز نیت باندھی اللہ اکبر، بس نماز کیا شروع کی، جماہیوں پر جماہیاں شروع ہو گئی. یہ شیطان انگلی کرتا ہے. حدیث میں قال التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان. اسی طرح سے جو ادھر ادھر کھجلی ہوتی ہے وہ کھجلی نہیں ہوتی، وہ شیطان انگلی کرتا ہے. تو پھر ادھر خواہ مخواہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے اور کھجالتا ہے. تو اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرنا یا اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں عبادت کرنا، دونوں کا فرق آسمان زمین کا ہے. اور ایسی عبادتیں کرے گا تو پھر وہ لغو حرکت نہیں کرے گا، شاندار نماز پڑھے گا، شاندار روزہ رکھے گا. روزہ رکھا ہے، روزہ نام ہے کھانے سے بچنے کا، پانی سے بچنے کا اور بیوی سے بچنے کا. کھانا تو ہاتھ نہیں لگا رہا، پانی کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہا، اور بیوی کو ڈبل بیڈ پہ ساتھ میں لیٹا کر سویا ہے. کیوں ساتھ میں سویا ہے؟ تو روزہ رکھا یا مذاق کیا؟ روزہ نام ہے کھانا، پانی اور بیوی سے بچنے کا ہے. جب تو نے روزہ رکھا ہے تو بیوی کے ساتھ کیوں لیٹا ہے؟ اگر اس کا تصور ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کبھی بیوی کے ساتھ نہیں لیٹے گا روزے میں. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے. یعنی چھوٹا درجہ اگر تصور آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تصور تازہ ہو تو یہ روزے میں بیوی کے ساتھ لیٹ نہیں سکتا. تو یہ احسان ہے. مگر یہ جو 2 درجے ہیں، نیچے کا درجہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، ذہن سے ذہول ہو جائے، غفلت ہو جائے الگ بات ہے. باقی یہ درجہ تو ہر مومن کو حاصل ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس عقیدے کے بغیر تو کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بندہ اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے،
اس درجے تک پہنچنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ وہ جو محنت ہے اسی کا نام ہے تصوف، اسی کا نام ہے زہد، اسی کا نام ہے احسان۔ اور ایسے ہی بندے محسنین ہیں جو اس محنت کر کے اس درجے پر پہنچے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو میں ایک مثال دوں، قرآن نے کہا ہے، جگہ جگہ کہا ہے، اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کو بہت یاد کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ بہت یاد کرنے کا آخری درجہ کیا ہے؟ آخری درجہ ہے پاس انفاس، سانسوں کا خیال رکھنا۔ کوئی سانس اللہ کے بغیر نہ نکلے نہ اندر جائے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کہنا۔ جب اندر لو کہو اللہ، اور نکالو تو کہو۔ اب ہر سانس کو صرف جاگتے نہیں، سوتے ہوئے بھی ہر سانس کے ساتھ اللہ کو۔ اس کے لیے تم سوچو کتنی بڑی رہل سہل کرنی پڑے گی، کتنی تمرین کرنی پڑے گی، کتنی مشق کرنے پڑے گی، تب اس درجے پر پہنچے گا، آسانی سے نہیں پہنچتا۔ اور جب بندے پاس انفاس کا مشق رہل سہل شروع کرتے ہیں تو رہل سہل کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہ بالکل سو رہا ہے، آپ اس کے کان کے پاس، اس کے ناک کے پاس کان لے جائیے اور سنیے تو اس کے سانس میں سے اللہ آپ کو سنائی دے گا۔ اس درجے تک بندے پہنچتے ہیں، مگر اس کے لیے لمبے رہل سہل کرنی پڑتی ہے، بڑی لمبی مشق کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے گویا اللہ کو دیکھ رہے تھے، حقیقت میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس درجے تک پہنچنے کے لیے بڑی لمبے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام زہد ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ ایک قصہ سناؤں۔ ہمارے بزرگوں میں بڑے حضرت گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، جن کے فضائل اعمال پڑھی جاتی ہیں کتابیں۔ یہ مظاہر کے شیخ الحدیث تھے اور بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ پیری مریدی حضرت پیر تھے، میرا بھی حضرت ہی سے تعلق تھا۔ 8 سال میں نے حضرت کے ساتھ اعتکاف کیا۔ ایک دوسرے سیاسی تھے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی۔ یہ جب ہندوستان میں جنگ آزادی چل رہی تھی اس زمانے کا قصہ ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی بڑے لوگوں میں سے تھے۔ لدھیانہ پنجاب میں ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ سہارنپور آئے حضرت شیخ کے پاس ملاقات کے لیے، اور اصل جانا تھا ان کو رائے پور۔ سہارنپور سے 30 کلومیٹر رائے پور ایک ٹاؤن ہے، وہاں حضرت رائے پوری رہتے تھے، ان کے پاس جانا تھا، وہ ان کے معتقد تھے۔ مگر جب حضرت رائے پوری کے پاس کوئی بھی جاتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے شیخ سے مل کر آئے؟ تو اب نہ کہو تو مشکل، اور ہاں کہو تو ملے بغیر ہاں کیسے کہو؟ تو جو رائے پور جاتا تھا اسے جھک مار کر کے حضرت سے ملنے آنا پڑتا تھا تاکہ وہاں ہاں کہہ سکے۔ تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی حضرت شیخ سے ملنے کے لیے آئے، بیٹھے، چائے وائے پی، کھانا وانا کھایا۔ پھر اس کے بعد میں کہا مولوی زکریا، وہ کوئی ان کے معتقد تو تھے نہیں، تو سیدھی اردو میں بات کی، مولوی زکریا میں رائے پور جا رہا، تو اس سے ملنے نہیں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ حضرت رائے پوری پوچھیں گے کہ تو شیخ سے مل کر آیا تو میں ہاں کہہ سکوں، اس لیے آیا ہوں ملنے۔ میں پرسوں واپس آؤں گا رائے پور سے، اور میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب تیار کر کے رکھیے۔ تو شیخ نے کہا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا یہ تصوف کیا بلا ہے؟
حضرت رائے پوری کے پاس جا رہے ہیں، وہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ معلوم نہیں کہ تصوف کیا بلا ہے، اس کا جواب تیار کر کے رکھیے کہ تصوف کیا بلا ہے۔ تو حضرت شیخ نے کہا کہ اس کا جواب تو آپ ساتھ لیتے جائیں، پرسوں تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی میں جواب دے دیتا ہوں تصوف کیا بلا ہے، اس کو آپ ساتھ میں لیتے جائیں۔ تو ایک دم ٹھٹک کر رہے گے، کہنے بتا۔ تو حضرت شیخ نے کہا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، اپنی نیت درست کر لو۔ تو بھچک سے کھڑے رہ گئے، کہنے لگے زکریا میں تو یہ سوچتا تھا کہ تو یہ ڈیفینیشن کرے گا تصوف کی تو میں یہ اعتراض کروں گا، تو یہ تعریف کرے گا تو میں یہ اعتراض کروں گا، تو نے تو ایسی بات کہی اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں۔ مومن کی نیت تو صحیح ہونی ہی چاہیے، ہر کام اللہ کے لیے کر، اللہ کے علاوہ کوئی تصور کسی کام میں نہ آئے، اس کا نام تصوف۔ کر لو اعتراض، کیا تو کرو گے اعتراض۔ تو میرے بھائیو یہ وہ احسان ہے اور یہی وہ محسنین ہیں۔ ایسے بندے دنیا کے طالب نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے بغیر تو میرے بھائیوں کسی کا کام نہیں چلتا۔ بڑے سے بڑا بزرگ ہے، اس کو بھی پیسے ہوں گے تو کھانا خرید کر لا کر کھائے گا، پیسے بغیر تو کام کسی کا چلتا نہیں۔ جب پیسے بغیر کام نہیں چلتا تو پیسے سے محبت بھی فطری نیچرل ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی کہتا ہے کہ فلاں بندے میں مال کی کوئی محبت نہیں تھی، میں نہیں مانتا۔ جب پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا تو مال سے محبت بھی فطری ہے، لیکن طلب اور حرص یہ نہیں چاہیے، طلب اور حرص نہیں چاہیے، رال نہیں ٹپکانی چاہیے مال پر۔ زہد اسی کا نام ہے، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف توجہ۔ آخر توجہ یا تو دنیا کی طرف ہے، اور دنیا سے توجہ ہٹا لی تو کہیں آخرت کی طرف توجہ ہوگی۔ تو زہد نام ہے دنیا سے نظر ہٹاؤ، آخرت کی طرف نظر ڈال رکھو، ادھر ہی رکھو، آخرت کے کام کرو، اور دنیا بقدر ضرورت، کیونکہ دنیا کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں ہے، اور اس لیے مال کی محبت بھی فطری ہے، محبت میں کوئی حرج نہیں، لیکن مال کی طلب اور حرص اور لالچ اور مال کے پیچھے رال ٹپکانا اور مال کو پرائیورٹی دے دینا آخرت پر، دنیا کو پرائیورٹی دے دینا، یہ غلط ہے۔ زہد کا یہی مطلب ہے۔ ایک حدیث ہے، زہادہ کیا ہے؟ زہادہ یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے، تیرے جیب میں جو کچھ ہے، اس پر تیرا اعتماد کم ہو، اور اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر اعتماد تیرا زیادہ ہو، یہ زہد ہے۔ جیب میں مال کے بغیر دنیا نہیں چلتی، لیکن یہ جیب میں میرے ہے، اس پر میرا بھروسہ کم ہو، اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس پر میرا بھروسہ زیادہ ہو، اس کا نام ہے زہادہ، زہادہ، اسی کا نام ہے بزرگی۔ یہ بزرگی تو اپنا اردو کا لفظ ہے۔ تو قرآن میں اور حدیثوں میں پہلا ورڈ احسان اور محسنین استعمال ہوا، پھر دوسرا ورڈ قرآن میں اور حدیثوں میں زاہد اور زہادہ لفظ استعمال ہوا، دنیا سے بے رغبت، آخرت کی طرف راغب۔ ایسے جو بندے جو دنیا سے بے رغبت ہیں، جب دنیا نے ترقی کر لی اور شاندار کپڑے لوگ پہننے لگے، ٹیلی کاٹ پہننے لگے، ریشم پہننے لگے، اور پتہ نہیں کم خواب پہننے لگے، تو یہ حضرات اون کے کپڑے پہنتے تھے، اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں، تو یہ ساری دنیا تو بہتر سے بہتر کپڑے پہن رہی ہے، یہ اون کے کپڑے پہن رہے ہیں، تو یہ صوفی کہلانے لگے، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ تصوف کہلانے لگا۔ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں،
صوفی اور تصوف لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا. زمانہ آگے بڑھا اور جب ساری دنیا، ہمارے یہاں انڈیا میں جو گاندھی کے چیلے ہوتے ہیں وہ کھدر پہنتے ہیں اور نیتا کہلاتے ہیں، تو ساری دنیا تو بہترین کپڑے پہنتی ہے، وہ کھادی پہنتے ہیں، تو ان کو نیتا کہتے ہیں، کھادی بھنڈار، اس کا کہتے ہیں نام کھادی بھنڈار. تو ایسے ہی ساری دنیا تو بہتر سے بہتر کپڑے پہننے لگی اور یہ ان کے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو ان کا نام صوفی صاحب اور ان کے طریقے کا نام تصوف. تو یہ 3 لفظ ہیں مختلف زبانوں کے. پھر آگے بڑھے، پھر قرون متوسطہ میں جب قرآن و سنت کا علم کمزور پڑ گیا، میرے بھائیوں یہ ماننا پڑے گا کہ بیچ کی مڈل سینچریز جو ہیں ان میں قرآن و سنت کا علم کمزور پڑ گیا تھا. کمزور پڑ گیا تھا بئی معنی کہ خاص لوگوں میں سمٹ گیا، عام لوگوں میں قرآن و سنت کا علم نہیں رہا. اور خاص لوگوں میں بھی علماء، اور یہ جو بزرگ ہیں یہ علماء میں نہیں آتے، ان میں بھی قرآن و سنت کا علم نہیں رہا. تو پھر اجمی تصوف ہر دھرم میں ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں یوگ، تصوف کو یوگ کہتے ہیں، اور سنیاسی بن جاتے ہیں، آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر بس جاتے ہیں، سنیاسی بن جاتے ہیں، یہ ان کا تصوف ہے. ان عیسائیوں میں بھی تصوف ہے، ان کے یہاں بشپ ہیں، ننے ہیں، یہ سب تصوف والے ہیں. اور بستی سے باہر خانقاہیں ہیں، اور خانقاہوں میں پوری زندگی بزرگ ان کے رہتے ہیں یا رہتے تھے، باہر کبھی نہیں نکلتے. ان کے یہاں بھی تصوف، اس کا نام عربی میں ہے رہبانیت. اور یہ جو بدھسٹ ہیں ان کے یہاں تو سب سے زیادہ ہیں، ہزاروں مرد اور عورتیں پھنگی ہیں. ان کا لباس بھی الگ ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، اور ان کے پھگواڑے جو ہیں اس کے اندر وہ رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پیسہ کھانا جمع کرتے ہیں، پھر اکٹھا کرتے ہیں، پھر تقسیم ہوتا ہے، پھر سب کھاتے ہیں. یہ سب ان کا تصوف ہے. ان کو دنیا سے کچھ نہیں لینا، نہ مرد شادی کر سکتا نہ عورت شادی کر سکتی. تو تصوف ہر دھرم میں ہے. تو قرون متوسطہ میں جب قرآن و حدیث کا علم کم ہو گیا تو یہ اجمی تصوف اور اسلامی تصوف میں گھس آیا. یہ اصل سمجھنے کا مضمون ہے. جو اجمی تصوف یعنی دوسرے یونان کے فلسفیوں میں بھی تصوف تھا، عیسائیوں میں بھی تصوف تھا، ہندوؤں میں بھی تصوف تھا. یہ سب تصوف جو ان کے یہاں تھا، یعنی بزرگ بننے کے جو طریقے تھے، اس میں جو باتیں تھیں وہ اسلامی تصوف میں گھس آئی. پھر جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے سنت اور بدعت کو نکھارا، یہ سنت ہے قرآن و حدیث سے مطابق، اس کو پکڑو مضبوط، یہ بدعت ہے اس کو چھوڑو. اس سلسلے میں حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے اپنے پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کے خیالات کو بھی رد کر دیا. یہ کہا ہم نے طریقت میں ان سے بیعت کی ہے، شریعت میں بیعت نہیں کی. شریعت یہ قرآن و سنت ہے. تو جب یہاں سے دیوبند نے سنت اور بدعت کو نکھارا تو تصوف میں جو بدعات تھی ان کو سب کو ختم کیا. دیوبندی تصوف میں یہ چیزیں نہیں. قرون متوسطہ میں جو دوسرے ریلیجنوں سے بزرگ بننے کی باتیں اور طریقے
جو اسلامی تصوف میں گھس آئے تھے ہمارے بزرگوں نے سب کو نکال کر باہر کیا. دیوبندی تصوف میں وہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. مثلا ہندوؤں کے طریقہ ہے کہ بیٹھنا کبھی نہیں ہے. دیوبند میں اور سہارنپور میں مجھے ایک سادھو ملا، وہ 30 سال سے بیٹھا نہیں تھا. مدرسے کے قریب میں ایک نہر ہے، وہاں ایک مندر ہے، وہاں وہ رہتا تھا. تو ہم لوگ ٹہلنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، تو اس سے ہماری ملاقات ہوتی تھی. وہ 30 سال سے بیٹھا نہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا بھی تم سوتے کیسے ہو؟ تو وہ لے گیا اپنے کمرے میں، 2 رسیاں اس نے باندھ رکھی، ایک رسی یہاں باندھ لی، ایک یہاں باندھ لی، کھڑا ہے سو رہا. اس نے کمرے میں لے جا کے دکھلائی، موٹے موٹے 2 رسے باندھ رکھے ہیں، اس میں کھڑا ہو گیا، ایک یہاں پہن لیا، ایک یہاں پہن لیا، باندھ لیا، کھڑا کھڑا سو رہا. 30 سال سے بیٹھا نہیں. ہمارے یہاں تصوف میں ایک صلاۃ معکوس ہے، سر کے بل کھڑے رہو، ٹانگیں اوپر اور نماز پڑھو. پتہ نہیں کیسے لوگ نماز پڑھتے تھے. اب یہ ہندوؤں جیسی تو بات ہے. صلاۃ معکوس اس کا نام ہے، سر کے بل کھڑے رہو، ٹانگیں اوپر کرو اور نماز پڑھو. یہ سب غیروں کے تصوف میں سے ہمارے تصوف میں یہ باتیں آئی تھی. اسی طرح سے تصور شیخ میں ذکر کرنے بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور میرے دماغ میں کیا ہے؟ میرا پیر. ارے لا الہ الا اللہ کہہ رہا، اللہ کا تصور کر، میں پیر کا تصور کیوں کر رہا؟ تصور شیخ یہ تصوف میں آیا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو تو دماغ میں پیر کا تصور ہونا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یوں یہ پیر خدا بنے ہیں، اور پیروں کو جو مرید سجدے کرنے لگے ہیں وہی تصور شیخ کا نتیجہ ہے. جب دماغ میں پیر کا تصور کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو گے تو پیر تصور خدا بنے گا، اس کو سجدے بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا. اگر اس طرح کی جو چیز اسی طرح سے کبھی آج عشاء کے بعد یا کبھی سمجھاؤں گا، الدین یسرون کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا دین پر عمل کر سکو کرو، دین آسان ہے، ہر حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ غلط ہے، دین یسرون کا یہ مطلب نہیں ہے. اور دوسری طرف لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتنے بھاری بھاری ریاضتیں، مشکور مشقت عبادتیں اپنے لئے لازم کرتے ہیں. روزانہ 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرنا ہے، رات بھر نفلیں پڑھنی ہے، 1,00,000 مرتبہ ذکر کرنا ہے. یہ جو بھاری ریاضتیں ہیں یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. بخاری کی حدیث میں اس کی ممانعت ہے. مگر یہ صوفیہ نے اس کو سب کو اپنے لئے لازم کیا. دیوبند نے ان سب کو بھی ختم کیا. اعتدال کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، بھاری ریاضتیں مت لو. بہرحال دیوبند میں جو تصوف ہے وہ قرون اولیٰ کا، حضور، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق تھی، دیوبندی تصوف میں بس وہی چیزیں باقی ہیں. بیچ کے جو سینچریز، قرون ہیں، صدیاں ہیں، ان میں اجمی تصوف سے جو باتیں آئی تھی وہ ساری باتیں دیوبندی تصوف میں داخل شامل نہیں ہیں. تو لفظ تو وہی ہے، لیکن اس لفظ کو پیچھے لے گئے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ جو دیوبند کا اسوہ ہیں، انہوں نے حجت اللہ میں، پوری حجت اللہ میں لفظ تصوف استعمال ہی نہیں کیا، نہ صوفی نہ تصوف. انہوں نے لفظ ابواب الاحسان، وہ قرآن و حدیث میں جو لفظ آیا تھا ابواب الاحسان، استعمال کیا. ایک قصہ مجھے یاد آیا. یہاں ٹورنٹو میں مساغا میں ایک مولانا تھے وسیع اختر، اور وہ مولانا نہیں تھے، بڑے آدمی تھے، سیاسی آدمی تھے، پاکستان میں منسٹر بھی رہے ہیں.
پھر منسٹری کر کے فارغ ہوئے، ان کا لڑکا یہاں رہتا تھا، پھر یہاں چلے آئے تھے، ابھی انتقال ہو گیا نہیں ہے۔ تو جب میں نے حجت اللہ کی شرح لکھی رحمت اللہ الواسعہ اردو میں، تو میرا ان سے کوئی تعارف جان پہچان نہیں تھی۔ میں نے وہ شرح کی پہلی جلد حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپو دروی کو میں نے بھیجی، میرے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جلد اول ان کو دی، کیونکہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم کے بڑے متخصص تھے، اور حجت اللہ پروفیسروں کو یہاں پڑھاتے تھے، ٹورنٹو میں پروفیسروں کو حجت اللہ پڑھاتے تھے۔ تو مولانا نے جلد اول ان کو دی۔ خیر اس کے بعد پھر مجھے تعارف ہوا، تو پھر میں اگلی جو جلدیں سب چھپتی رہی تو بیچتا رہا ان کے بعد۔ وہ ہر جلد کا مطالعہ کرتے تھے پورا مکمل۔ چوتھی جلد جب میں نے پھر میں جب یہاں ٹورنٹو آتا تھا، میں ان سے ملنے جاتا تھا، وہ بوڑھے آدمی تھے، میں خود ان سے ملنے جاتا تھا۔ تو جب چوتھی جلد میں ابواب الاحسان کی شرح آئی اور میں نے وہ جلد بھیجی، وہ مودودی تھے پکے، جماعت اسلامی کے آدمی تھے، اور ندوہ کے پڑھے ہوئے تھے، دیوبند کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ندوی تھے، وسیع اختر ندوی نام لکھتے تھے۔ تو میں چوتھی جلد جس میں ابواب الاحسان آئے وہ میں نے بھیجی، انہوں نے مطالعہ کیا۔ پھر رمضان میں آیا تو میں ملنے کے لیے گیا، تو مجھ سے کہنے لگے شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے جتنا تصوف بیان کیا ہے اتنا تصوف تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا کہ اتنا تصوف تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ جماعت اسلامی والے تصوف کو نہیں مانتے، یہ سلفی غیر مقلد بھی تصوف کو نہیں مانتے۔ یہ جماعت اسلام والی کہتے ہیں یہ چنیا بیگم ہے۔ چنیا بیگم اردو میں کہتے ہیں افیم کو چنیا بیگم کہتے ہیں۔ تو وہ تصوف کو چنیا بیگم نام رکھتے وہ نہیں مانتے۔ لیکن مولانا وسیع اختر نے کہا کہ جتنا تصوف شاہ صاحب نے بیان کیا ہے ابواب الاحسان میں اتنا تو ماننا ہی پڑے گا۔ بس دیوبندی تصوف اتنا ہی ہے۔ جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں اور قرآن و سنت سے اس کا غلط ہونا سمجھ میں آتا ہے، دیوبندی تصوف میں وہ سب چیزیں نکال دی۔ وہ ایک کمی رہ گئی ہے کہ اب جو ہم قصے پڑھتے ہیں یہ قرون متوسطہ کے بزرگوں کی حکایتیں اور کہانیاں پڑھتے ہیں، حالانکہ جب وہ قرون متوسطہ کے تصوف کو کھنگال کر کے اس میں سے صحیح لے لیا، تو یہ جو قصے کہانیاں حکایتیں قرون متوسطہ کی ہیں ان کو بھی لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے تھا، مگر یہ حکایتیں چلتی ہیں۔ وہ دیوبندی تصوف کا جز نہیں ہے، مگر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دیوبندیوں کے یہاں یہی حکایت تصوف ہے، ایسا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔